السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل۔ میں ہوں اریبہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ دینی ٹاپکس پر ویڈیوز لے کر آتے ہیں، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بہت خاص ٹاپک ہے، وہ ہیں والدین، ماں باپ۔ ماں باپ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور ہمیں ماں باپ دیے ہیں۔ ماں باپ مطلب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ والدین جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت یا کسی بھی ٹائم مطلب اپنے والدین کو صرف پیار سے دیکھ لیں، ان کی زیارت کر لیں۔ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی خدمت کریں، کہ ان کی فرما برداری کریں یا ان سے کچھ اچھے لہجے میں بات کریں، نہیں، صرف زیارت یعنی صرف انہیں پیار سے محبت سے دیکھ لیں تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت میں صبح سے شام تک کے لیے 2 دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا درجہ بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن شریف میں اپنا ذکر کیا ہے اس کے بہت بعد ہی ایک دم ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیے ہیں اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، جس کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کر دی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ احسان کا مطلب اچھا سلوک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے دیا، یعنی قرآن شریف میں جو بات فرما دی گئی تو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں حکم کر دی ہے، تو اب یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور کرنی بھی چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے، والدین ہمیں کیسے بڑا کرتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، بچپن سے ہمیں بڑا کر دیتے ہیں، اور آج کل دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، مطلب لوگ والدین کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ والدین کی مطلب ان کی وہ اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ ان سے نہ ہی محبت سے بات کرتے ہیں، نہ ہی ان سے 2 منٹ بیٹھ کے سکون ہو کر ان سے ملتے ہیں، نہ ان کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ بس ایسا سمجھ لیجیے جیسے ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں، بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خاص نعمت دے رکھی ہے تو ہمیں چاہیے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کے ذریعے سے یعنی وہ شخص اپنے والدین کے ذریعے سے جنت نہ پا سکے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب اپنی والدین ہونے کے بعد بھی، ماں باپ ہونے کے باوجود بھی وہ شخص بدبخت ہی ہے جو جنت کو نہ کما سکے۔ والدین بہت پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ ماں کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں ان الجنت تحت الاقدام امہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں تو آتا ہی ہے رضا ربی فی رضا الوالدی، باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا ان حدیثوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، تو سوچئے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مرتبہ بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں فرض کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری نیت بنی ہوئی ہوتی، دیکھیے نفل نہیں، سنت نہیں، فرض نماز جسے ہم بالکل بھی نہیں توڑ سکتے، جو اسے ہم بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے، وہ نماز فرما رہے ہیں کہ اگر میں فرض نماز میں ہوتا اور میری والدہ مجھے پکارتی محمد، تو اگر میری فرض نماز کی نیت بنی ہوئی ہوتی تو کہتے ہیں میں فرماتا لبیک اما جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ماں کا درجہ دیکھیں نا، ماں کا درجہ، ان کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سمجھیے نا وہ ہم کیوں سمجھا رہے ہیں، ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں احکام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کے ماں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے سب دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کبھی نہیں کھل سکتا۔ اور ماں کے تو قدموں کے نیچے ہی جنت رکھ دی گئی ہے۔ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو کہتے تھے اچھا آپ ہمیں ان کی کوئی نشانی ہی بتا دیجئے۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جب والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اولاد جب والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، جب لوگ ماں کو بے عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور دیکھیں آج کل وہی ماحول آ گیا ہے،
ماں باپ کی وہ قدر ہی نہیں ہے، ان کی وہ عزت نہیں ہے بالکل بھی آج کل۔ اس کا مطلب جب سمجھ لیجیے کہ جب ایسا حال ہونے لگے تو قیامت آپ کے کہیں نہ کہیں چاروں طرف سے آنے ہی والی ہے۔ اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ سمجھا کے گئے ہیں والدین کی خدمت کے بارے میں۔ اور جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ تھے جو بہت بڑے صحابی تھے، یعنی وہ تہجد گزار تھے، فرما بردار تھے، یعنی اللہ بہت زیادہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، عبادت گزار تھے اور صحابی بھی تھے۔ تو اتنے بڑے صحابی جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو ان کی نا زبان سے کلمہ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ تو ان کی جو بیگم تھی تو انہوں نے مطلب کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹیکٹ کیا، تو انہیں بتایا کہ علقمہ جو ہیں وہ مطلب ایسی کنڈیشن میں ہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماں باپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، باپ تو نہیں ہے لیکن صرف والدہ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وہ ان سے راضی ہیں، مطلب ناراض تو نہیں ہے ماں، اولاد سے ماں ناراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ناراض ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں بلایا گیا تو پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، علقمہ سے ناراض ہیں آپ؟ تو کہنے لگی جی میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگی اس لیے نہیں کہ وہ عبادت، جبکہ وہ تو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، مطلب بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی کہنے لگی لیکن جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے نا تو میرا دل دکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ماں سے اچھے لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، ان کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا تھا، جیسے ماں کو ٹریٹ کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے نا تو میرا دل پھٹنے کو ہو جاتا ہے تکلیف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلیے کوئی نہیں، اب آپ انہیں معاف کر دیں۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو کہتی ہیں نہیں اے اللہ کے رسول میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو کہنے لگے، ایک دم ہی کہنے لگے کہ عمر جاؤ بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کر لو اور علقمہ کو اس میں جلا دو۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں کہنے لگی کہ ارے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہی تو نا، اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گی، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اسی وقت ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کیا، اور جہاں ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر ان کی علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کسائی، ایک عام کسائی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعین، نہ کوئی عبادت گزار، نہ تہجد گزار، نہ کوئی عابد، نہ کوئی عالم، ایک کسائی، ایک معمولی کسائی۔ تو اللہ نے کہا ہاں ایک کسائی۔ تو کہنے لگے کیوں؟ تو انہوں نے کہا جاؤ دیکھو جا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دیکھنے کے لیے بھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہاں جاؤ، وہ شخص تمہیں وہاں ملے گا۔ تو جب وہ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ جیسے عام کسائی ہوتے ہیں ویسے ہی اپنا وہی گوشت وغیرہ کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور جب کاٹنے لگے، جب فارغ ہو گئے تو ایک پارچہ لیا، اپنے تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ ڈالا اور چل دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں فالو کرنے لگے تو دیکھا تو گھر میں چلے گئے۔ تو انہوں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں بھی آ سکتا ہوں، تو انہوں نے بلا لیا۔ انہیں پہچانتے نہیں تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو پھر جب وہ اندر چلے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ گوشت نکالا، اس کو کاٹا، دھویا، اس کو اچھے سے بنایا، پھر روٹی پکائی، پلیٹ اچھے سے لگائی، اچھی طریقے سے بالکل سجا کر۔ دیکھا کہ سائڈ میں نا بہت زیادہ بوڑھی عورت ہیں، انہیں اپنے کندھوں کے سہارے سے اٹھایا، آرام سے بٹھایا، انہیں ایک ایک نوالا اپنے ہاتھ سے کھلا رہے۔ تو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ تمہارا جنت میں ایک ساتھی جو ہوگا معمولی کسائی ہوگا؟ یہ صرف اور صرف ماں کی فرما برداری کا صلہ ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے سمجھیے والدین کے کیا درجہ دیا گیا ہے اور آج کیا ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے اویس کرنی کا، یہ تو سنا ہی ہوگا۔ اویس کرنی تو بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے کہ اویس کرنی اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے اپنی والدہ کے۔ تو ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی، جب حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ جب تمہارا زمانہ آئے گا نا عمر، یعنی جب تمہاری خلافت آئے گی تو ایک شخص آئیں گے یمن سے، اور یمن سے آئیں گے جن کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن ایک مطلب وہاں کا کچھ تھا تو اس میں سے ہوں گے، یعنی اویس کرنی۔
तो उनसे अपने लिए दुआ कराना, उनसे अपने लिए दुआ कराना, मतलब सहाबा यानी हज़रत उमर और हज़रत अली को कहा जा रहा है, जो खुद इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं, कि आप उनसे अपने लिए दुआ करवा लेना, क्योंकि जब अवैस हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। तो समझे कि क्या वजह रही होगी इस बात की। तो सिर्फ ये वजह थी कि वो अपनी वालदा के बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे, और ऐसा ही किया उन्होंने। हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उन्होंने ऐसा ही किया, उन्हें ढूंढा, और उन्हें ढूंढने के बाद उनसे कहा कि तुम हमारे लिए, तुम अवैस कर रही हो, हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाओ। तो उन्हें पहचानते नहीं थे कि ये हज़रत उमर हैं और ये हज़रत अली हैं। तो वो कहने लगे कि वो कहने लगे कि उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहने लगे अरे ये तो हम जानते हैं, सभी अल्लाह के बंदे, अपना नाम बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा नाम अवैस है। कहने करन के रहने वाले हो? कहने लगे हाँ। तो जब पता चला अवैस करनी है तो कहने लगे ए अवैस अपने हाथ उठा दो हमारे लिए दुआ के लिए। कहने लगे क्यों, मैं क्यों उठाऊँ? तो कहने लगे क्योंकि हमें अल्लाह के नबी कह के गए हैं कि जब आपसे अवैस मिले तो उनसे अपने लिए दुआ करा लेना, क्योंकि जब अवैस हाथ उठाता है तो उसके हाथ अल्लाह ताला कभी भी खाली नहीं भेजता। सुभान अल्लाह। ये है वालदा की खिदमत करने का नतीजा। अवैस करने के बारे में ये भी आता है कि जब वो क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जा रहे होंगे ना, तो उन्हें जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला रोक लेंगे कि सब चले जाओ, लेकिन अवैस तुम यहीं रुक जाओ। अवैस करने डर जाएंगे कि क्यों, मैंने क्या कर दिया कि मुझे बिल्कुल जन्नत के गेट पर रोक दिया गया है। वो घबरा जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया है। तो यूँ कहेंगे अवैस पीछे देखो, पीछे खड़े होंगे जहन्नमी, तो जहन्नम में जा रहे होंगे वो खड़े होंगे। तो कहेंगे ए अवैस अपनी उंगली से ऐसे इन सब की तरफ इशारा करते जा। तो जैसे जितने उंगली के इशारे से जितने लोग तेरी उंगली जिनकी तरफ होगी ना, उन सब को आज तेरे सदक़े से सबको माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दूँगा। सुभान अल्लाह। यानी माँ की खिदमत का नतीजा, माँ की खिदमत का सिला ये है। और बाप तो है ही जन्नत का दरवाज़ा, सबसे बड़ा दरवाज़ा जो हमारे लिए सिर्फ बाप की खिदमत से खुलेगा। अगर जब जन्नत का दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो जन्नत में जाएंगे कैसे? सोचा है? ये है वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का इतना बड़ा मकाम, उनकी इतनी इज़्ज़त करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। जिनके वालिदैन अपनी औलाद से खुश होते हैं तो समझ लीजिए वो कामयाब हो गए, उन्होंने सब कुछ पा लिया। जिनके वालिदैन अपनी औलाद से खुश हैं, और जिनके वालिदैन अपनी औलाद से खुश नहीं, तो समझ लीजिए बस वो अपने लिए क्या ही कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने ज़रिया बता दिया है कि जो हमने वालिदैन दिए हैं, बदबख्ती होगा वो शख्स जो जन्नत ना कमा सके। उन्हें तो उफ़ तक कहना नहीं आया है, वालिदैन को उफ़ तक कहना नहीं आया है। तो बस आखिर में मेरी आपसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए और एक अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। लास्ट में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।